السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں مارکۃ الآراء مسئلہ، حفاظ کی غلطیاں بہت آتی ہیں، اٹکنیاں بہت آتی ہیں، رکعات بھول جاتے ہیں، تراویح کی رکعات آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں حفاظ کرام کو جو غیر حافظ ہیں، جن کو خود صحیح سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ وہ ایسے حفاظ کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے، اور جو دن میں کم از کم 20 دفعہ اور مہینے کے 20 ختم قرآن کرتے ہیں، اور وہ لوگ تانا دے رہے ہوتے ہیں جو بمشکل مہینے کا ایک قرآن مکمل پڑھ پاتے ہیں، وہ بھی بغیر تلفظ بغیر تجوید کے۔ تو خیر، تو یہ تانا دینا حفاظ کو جی غلطیاں بہت آتی ہیں اور اٹکنے بہت آتی ہیں، سب سے پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ حفاظ یہ اس وجہ سے نہیں کہ قرآن یاد نہیں ہے، بلکہ جس مصلی پہ وہ کھڑے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، اس مصلی کا ایک اتنا مقام ہے اور اس کا اتنا ایک کہہ لیں کہ پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ یعنی کہ غلطی کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اٹکنے آ جاتی ہیں، اور پھر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، معجز کتاب ہے، اس میں متشابہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ بھول جاتا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں قرآن یاد نہیں، بلکہ بڑے ائمہ، بلکہ حرم مکی کے ائمہ، ان کو آپ دیکھیں، شیخ سعود الشریم دامت برکاتہم، جو اب امام نہیں ہیں، جو پہلے حرم کے امام تھے، وہ ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے اور پہلی آیت میں اٹک گئے، غلطی آ گئی تو نہیں پڑھ سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں انہیں قرآن یاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمارا عمرے کا سفر ہوا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی، وہاں پہ معمول ہے فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت کی جاتی ہے، تو شیخ حذیفی رحمت دامت برکاتہم جیسے اتنے جلیل القدر عالم امام، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے بھول گئے، اور پھر 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا لیکن نہیں پڑھ سکے، اور یہاں تک کہ پیچھے سے مؤذن نے لقمہ دیا پھر آگے پڑھ سکے۔ تو یہ قرآن ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا پرفیکٹ ہونے کا، تو بہرکیف تو یہ کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی ایک کتاب ہے، معجز کتاب ہے، اس میں غلطی کا آنا، بھول کا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ ہاں، وہ حفاظ جو رمضان میں قرآن سناتے ہیں، یعلمون تعلمون کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جن کا قرآن سمجھ نہیں آتا اور جن کی بہت زیادہ غلطیاں آتی ہیں، حد سے زیادہ غلطیاں آتی ہیں، جو قرآن یاد نہیں کرتے، ان کی گرفت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو مصلی پہ نہیں کھڑا ہونے دینا چاہیے۔ باقی جو روٹین میں غلطیاں آ گئی، اٹکنے آ گئی، اسے درگزر کرنا چاہیے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس سے کوئی حرف نہیں آتا مصلی پہ، اور اس سے کوئی جو ہے وہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، حفاظ کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جو ہمیں آپ علیہ السلام کے عمل سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر میں آپ کو جب وہ سورت روم پڑھی اور اس میں تھوڑا سا نسیان ہونے لگا، بھولنے لگی، التباس ہوا تھوڑا سا، تو جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو کیا فرمایا کہ آپ میں سے ان اقواما منکم یصلون معنا لا یحسنون الطہور، کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، ہماری اقتداء میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اچھی طرح سے پاکی نہیں کرتے، یعنی کہ وضو اچھا نہیں کیا ہوتا، آداب کی رعایت نہیں رکھی ہوتی، سنت کی رعایت نہیں رکھی ہوتی، وضو اچھا نہیں ہوتا، لا یحسنون الطہور، کہ وہ پاکی اچھے طریقے سے حاصل نہیں کرتے، تو فرمایا فمن شہد الصلاۃ فلیحسن الطہور فلیحسن الوضوء، کہ جو نماز کے لیے ہے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کرے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم جو ہے وہ سگریٹ پی کے، نسوار کھا کے، گٹکے کھا کے آ کے ایسے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا اثر ظاہر سی بات ہے وہ امام پہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جس طرح گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، اگر سواری سو رہی ہے تو ڈرائیور آٹومیٹکلی سو جائے گا، اس کی نیند آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ نمازیوں کا، مقتدیوں کا اثر بھی، پھر مقتدیوں کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے، بعض مقتدیوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ امام صاحب کو باقاعدہ جی امام صاحب غلطیاں کیوں آئی، وہ باقاعدہ امام کی جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں، جی آج تو تھوڑا تیز پڑھا، آج تھوڑا آہستہ پڑھا، آج یہ کیا، ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ سمپل سا فارمولہ ہے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کو میں ایک مولوی عام امام نہ سمجھے، بلکہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ اگر وہ بڑا ہے تو یہ میرا بڑا بھائی ہے، والد کی جگہ ہے، چچا کی جگہ ہے، چھوٹا ہے تو اس کو اپنا بچہ سمجھے، بھائی سمجھے، چھوٹا بھائی سمجھے، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ اگر یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی غلطیاں اور تانے اور یہ ساری چیزیں نہیں کریں گی۔ امید ہے کہ ہم بات کو سمجھ چکے ہوں گے، اور کوشش کریں کہ حفاظ کو تانے نہ دیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہ افطاری تک صحیح طریقے نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شام کو قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہونا ہے مصلی پہ، تو اس کے لیے ہلکا پھلکا ہونا ضروری ہے، اچھے طریقے سے بیچارے افطار نہیں کر پاتے، پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے صرف قرآن نہیں سنانا، وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے، قرآن، اس کے رکوع، تراویح، اس کی رکعات، اور پھر یہ ساری چیزیں مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہی جانتا ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، عام آدمی کو اگر مصلی پہ کھڑا کریں گے تو نماز نہیں پڑھا پائے گا۔
تو یہ اللہ نے ان کو ہمت دی ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی برکت سے، اللہ کی کتاب کی برکت سے۔ تو اس لیے حفاظ کا، علماء کا، قراء کا احترام کریں، ادب کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان سے تانا زنی نہ کریں، اگنور کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ قرآن سنا رہا ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی حفاظ ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔